اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ عطا کرتا توفیق سے ہمارے جناب محترم غلام عباس صاحب کے والد گرامی محترم محمد بخش مرحوم ان کے اصال ثواب کے لیے اس پروگرام میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے دوستوں کا، قاری محمد انوار صاحب کا، شیخ فرحت حسین صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے اور آج آپ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے میں نے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ محترم غلام عباس صاحب کے والد گرامی، کیونکہ ان کا انتقال ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ جو ضروری ہیں اس موقع کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ وقت ہوا تو ان آیات کے جو معانی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب ہم والدین کے حقوق کو دیکھتے ہیں تو والدین کے حقوق میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد پہ رہتے ہیں۔ انسان عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں تب تک ان کے حقوق ہیں، تب تک ان کا خیال رکھنا ہے، جب تک والدین حیات ہیں حقوق ہوتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو حق تب بھی ختم نہیں ہوتے، اولاد پر والدین کی طرف سے حقوق رہتے ہیں۔ وہ کون سے حق ہیں جو اولاد پر والدین کی وفات کے بعد بھی ہوتے ہیں؟ تو وہ 4 حق ہیں۔ والدین کی وفات ہو جائے تب اولاد پہ رہتے ہیں۔ پہلے تو میں وہ 4 حق بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو میاں محمد بخش مرحوم ان کی جو اولاد ہے، ان کے جو بیٹے موجود ہیں، انہیں پتہ ہو کہ والدین اگر چلے جائیں تو پھر کون سے حق رہتے ہیں۔ جب تک پتہ نہیں ہوگا تو بندہ وہ ادا نہیں کر پاتا۔ تو والدین کے حقوق میں سے وفات کے بعد جو ان کا پہلا حق اولاد پہ رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ والد یا والدہ جو بھی فوت ہو، اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کا نماز جنازہ پڑھے۔ والد فوت ہوا یا والدہ، اولاد اگر جوان ہے، بالغ ہے، مومن مسلمان ہے، تو انہیں چاہیے کہ والدین کا جنازہ ادا کرے۔ تو والدین کا جنازہ پڑھنا یہ اولاد پر والدین کا حق ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والد فوت ہو یا والدہ اور بیٹا ان کا جوان بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، میں والدین کا جنازہ پڑھنا تو ہے ہی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا حق بیٹے کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھائے۔ پڑھنا تو ہے ہی، لیکن آقا فرماتے ہیں جنازہ پڑھانا یہ اولاد کا حق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے نماز جنازہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جس نے نماز جنازہ پڑھانا ہوتا ہے، جس کو آپ نے محلے کے امام صاحب ہیں، علاقے کی بڑی علمی شخصیت ہے، جن کو آپ نے بلایا ہے، وہ آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ امام صاحب لوگوں کی طرف رخ کر کے ایک بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے والے کا ولی کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ پوچھتے ہیں کہ یا پوچھے بغیر پڑھا دیتے ہیں؟ پوچھتے ہیں مرنے والے کا ولی کون ہے؟ تو جو ولی قریبی ہوتا ہے نا، قریبی ولی اکرم، پھر وہ کہتا ہے جی بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو
خاتون فوت ہو تو اس کا بھائی، اس کا باپ، کوئی تو ولی تو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کے ولی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی اگر اجازت ہو تو آپ کی تو میں جنازہ پڑھا دوں. تو آپ کہتے ہیں جی پڑھا دیں. تو کبھی آپ نے سوچا ہے یہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہی امام صاحب ہے 5 وقت آپ کی جامع مسجد میں جماعت کراتا ہے، کبھی نہیں پوچھا کہ اجازت ہو تو جماعت کرا دوں. اسی امام صاحب نے صبح کی نماز پڑھائی تھی، پوچھا تھا کسی سے اجازت ہو تو پڑھاؤں. اسی امام نے زور کی پڑھائی تھی، وہی امام اگر زور کے بعد جنازے کا وقت آیا تو پوچھنے لگتا ہے اجازت ہو تو پڑھاؤں. کیوں پوچھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ حق آپ کا تھا. اب کوئی اور لے رہا ہے. حق بیٹے کا تھا کہ آگے آ کے والد کا یا والدہ کا جنازہ پڑھائے. اب چونکہ وہ پڑھا نہیں رہا، کوئی اور پڑھا رہا ہے، اس لیے جب دوسرا پڑھانے لگتا ہے تو پہلے وہ اجازت مانگتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جنازہ پڑھانا یہ اولاد پر والدین کا حق. ماشاءاللہ سبحان. آج ایک میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں. جب کوئی جنازہ ہو تو 1000 بندہ 2000 بندہ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر ان 1000 بندہ جو جمع ہوتا ہے ان میں سے میرا ایک اندازہ ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان 1000 میں سے 800 بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. 1000 میں سے 800 بندہ ایسا جمع ہوا کھڑا ہوتا ہے جنہیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن آتے ہیں. اگر انہی 800 میں سے ایسا بندہ جس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اللہ نہ کرے 1 دن بعد 2 دن بعد گھر میں والد یا والدہ کی بات ہو، والد یا والدہ کے جنازے کے لیے وہ ہونا ہے، اسے ضروری ہونا ہے، تو راتوں رات وہ جنازہ یاد تو نہیں کر لیتا. جب جنازہ یاد نہیں کرتا، نہ آتا ہے اس کو، تو پھر والدین کے جنازے کے پیچھے کھڑا ہو تو ایسا بندہ اپنے والدین کے ساتھ دھوکھا کرتا. تو اولاد کو چاہیے اگر جنازہ پڑھ نہیں سکتے اگر والدین کا کم از کم ایسا تو کر لینا، پڑھ تو صحیح نہیں. اتنی تو کم از کم بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو جب ان کا آخرت کا سفر شروع ہو، چلے پڑھانے کی اتنی اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم بندہ صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ تو دے، ادا تو کر دے. تو جو پہلا حق ہوتا ہے اولاد پر والدین کا کہ وہ جنازہ پڑھائیں. پڑھا نہیں سکتے تو پڑھیں. اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ جب والد یا والدہ فوت ہو تو اولاد پر والدین کا حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. سبحان اللہ. آج اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو جو والدین پہ احسان نہیں کرتے، یہ ان کا حق ادا کرتا. والدین کی بخشش کی دعا، والدین کی وفات تو ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال تک وہ غم چونکہ تازہ رہتا ہے تو والدین کی یاد رہتی ہے. اور جب بندہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، تو آہستہ آہستہ وہ بھول جاتا ہے. انسان کیونکہ ناسیہ سے بھی انسان وہ جو بھول گیا، بھولنے کی عادت انسان کو، بڑے بڑے غم آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں مصیبتوں کے وقت آنے کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے. انسان میں بھولنے کی یہ جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی. اگر بندے کے اندر بھولنے کی یہ چیز نہ ہوتی تو پھر غم ہی رہتا، کبھی ختم ہی نہ ہوتا. اس لیے غم آتا ہے، وقت آتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے. تکلیف آتی ہے، گزر جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، انسان اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا، کاروبار میں مصروف ہو گیا، دنیا داری میں مصروف ہو گیا، والدین کی یاد نہیں رہتی، انسان یاد نہیں کر پاتا، ان کی بخشش کی دعا نہیں کر پاتا. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں ایک ایسا عمل دیا ہے، اگر انسان وہ کرتا ہو پھر والدین کی بخشش کی دعا ہوتی ہی رہتی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو صبح کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں، کوئی بھی نماز جو ہم پہ فرض کی اللہ نے اس وقت تک ہم ختم نہیں کرتے جب تک اس میں والدین کی بخشش کی دعا نہیں کرتے. اب دیکھ لیں جب درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے،
والدیا اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ ہر نماز میں ہم والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور بخشش کی دعا میں ایک راز اللہ نے یہ رکھا، پہلے ہم کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لی، ہماری باری تعالیٰ مجھے بخش۔ والدین کی بخشش بعد میں مانگتے ہیں، پہلے ہم اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ اگر جو نماز جنازے میں دعا پڑھتے ہیں بالغ مرد اور عورت کی، اس پہ بھی غور کریں، اس پہ بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے جو زندہ لوگ ہیں اپنی بخشش مانگتے ہیں، پھر مرنے والے کی بخشش مانگتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کی فاتحہ کے لیے تو کسی کی تعزیت کے لیے وہاں جا کے کہتے ہیں یہ مرحوم کے لیے دعا کریں، اپنے لیے نہیں، اپنی بخشش کی نہیں، مرنے والے کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کو پڑھے یا پھر اس دعا کو پڑھے جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے، اس میں مرنے والے کی بخشش کی دعا بعد میں ہے، اپنی بخشش کی دعا پہلے، زندوں کی بخشش پہلے ہے۔ وہ دعا بھی پڑھ کے دیکھ لیں، جب بالغ مرد یا عورت فوت ہو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے ہمارے رب، اللہم اے ہمارے اللہ، اغفر تو بخش دے، لحینا ہمارے زندوں، یعنی کہ زندوں جو زندہ لوگ ہیں ان کی بخشش پہلے ہے دعا میں، ومیتنا مرنے والوں کی بخشش بعد میں مانگتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ تو یہ ہے کہ جب کسی کی جنازے پہ جائے یا کسی کے تعزیت کے لیے جائیں تو ہم اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا، کہ اللہ جو فوت ہو گیا اسے بخش۔ لیکن اللہ نے جو دعا سکھائی ہے میرے آقا کے ذریعے، کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی ہے، اس میں بھی ربنا اغفر لی یہ پہلے ہے، اور اب مجھے بخش، والدین کی بخشش بعد میں۔ نماز جنازہ پڑھنے گئے وہاں بھی جا کے یہی طریقہ بتایا ہمیں، اللہم اغفر لحینا، اے ہمارے اللہ ہمارے زندوں کو بخش۔ انسان سوچتا ہے باری تعالیٰ آئے کھڑے ہیں مرنے والے کے نماز جنازہ کے لیے اس کی بخشش مانگنے، لیکن تو نے پہلے زندوں کی بخشش منگوائی، مرنے والوں کی بخشش بعد میں منگوائی۔ بولا یہ کیا راز ہے؟ قرآن پڑھا وہاں بھی یہی راز، ربنا اغفر لی، مولا مجھے پہلے بخش، والدین کو بعد میں۔ تو چاہیے تو یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو دعا اللہ سکھاتا، اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم میرے پیغمبر اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگ، لیکن اللہ نے یہ سکھایا اے ابراہیم والدین کی بعد میں، اپنی پہلے۔ یہاں بھی اپنی پہلے مرنے والے کی بعد میں۔ اب سوچے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا راز ہے؟ ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، راز یہ ہے اللہ چاہتا ہے پہلے اپنی بخشش مانگو، جب تمہیں بخش دوں گا نا، پھر جب بخشے ہوئے لوگ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے صدقے سے اوروں کو بھی بخش دیتا ہوں۔ یہ راز ہے کہ پہلے اپنی بخشش طلب کرو، جب اپنی بخشش ہو جائے گی پھر دیکھو کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں ہوتے۔ یہ راز اللہ نے قرآن میں بھی بتایا، پھر حدیث پاک میرے آقا نے بھی سمجھایا۔ تو والدین کی بخشش کی دعا کرنا یہ اولاد پر والدین کا دوسرا حق ہوتا ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ بعد میں الگ سے والدین کی بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ دن میں کم و بیش 15 مرتبہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ جس نے صبح پڑھی اس نے 2 دفعہ والدین کی بخشش کی دعا مانگی، جس نے زور کی نماز پڑھی اس نے پھر 4 سنتیں پڑھی، اس میں والدین کی بخشش کی دعا کی، 4 فرض پڑھے پھر دعا کی بخشش کی، 2 سنتیں پڑھی 2 نوافل پڑھے۔ اب دیکھیں 4 مرتبہ اس نے دعا مانگی جس نے زور کی نماز پڑھی، 2 مرتبہ اس نے دعا مانگی جس نے فجر کی پڑھ لی، پھر عصر پڑھی پھر دعا کی، مغرب پڑھی پھر دعا کی، عشاء پڑھی پھر دعا کی۔ تو 5 وقت اگر اولاد کو والدین نماز ہی سکھا جائیں، اگر والدین اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز ہی سکھا جائے، میں سمجھتا ہوں اپنے بخشش کا سامان کر دینا۔ اولاد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا، اللہ پھر دعائیں رد نہیں کرتی۔ اولاد کی دعا، اس پہ میں نے ایک حدیث سے بات پڑھی تھی، صحیح بخاری میں ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان پہ موت آتی ہے نا اس کے اپنے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔
اپنے اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے. نماز تب تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں. یہ ہمیں بوجھل لگتا ہے نماز پڑھنا، بس نماز تب تک ہے جب تک یہ سانسیں. یہ سانس رکی تو نماز بھی نہیں پڑھنی. یہ مشقت ہوتی ہے لیکن گزار لیں کیونکہ اسی نے آگے کام آنا ہے. تو نماز زندگی میں ہے، موت کے بعد عمل نہیں ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، نیک اعمال ہے. تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اپنا عمل رک گیا، اپنا عمل ختم. پھر کون سا عمل کام آتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی مرنے والا کر گیا تو مرنے کے بعد قبر میں بھی نیکیاں ملتی ہیں. لیکن خاتہ نیکیوں کا بند نہیں ہوتا. وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے خود اس نے کوشش کی. زندہ لوگوں کا اجر کہتے ہیں مرنے والے کو فائدہ نہیں دیتا. اور آیت پڑھتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے خود اس نے کوشش کی. زندہ لوگوں کا عمل کہتے ہیں مرنے والوں کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے وہ لوگ اپنے مرنے والے کو مرنے کے بعد نہ دعا مانگتے، اب جانتے ہیں وہ دعا بھی نہیں مانگتے، نہ کوئی ذکر و اذکار کرتے، نہ کوئی نیک عمل اور کرتے ہیں. کہتے ہیں عمل تو وہی جو کر گیا. زندہ لوگ کا عمل سے فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر زندہ لوگ کے عمل سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو صحیح بخاری میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ دیتی ہیں. اور وہ تینوں عمل غیر ہے. اور عمل غیر پہ ایک بات بتا دوں، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. یہ نماز جنازہ جو ادا کرتے ہیں ایمان سے بتائیں یہ زندہ لوگوں کا عمل ہوتا ہے یا مرنے والے کا اپنا ہوتا ہے؟ پھر زندہ ہی آتے ہیں نا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کی تو ڈیڈ باڈی سامنے ہے. تو اگر عمل غیر سے مرنے والے کو نفع ہوتا ہی نہیں، فائدہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر نماز جنازہ سے بڑا دھوکہ اور فریب بنتا ہی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تحریک منہاج القرآن. دیکھیں نا لوگ جو عجیب سا انہوں نے ایک عقیدہ اخذ کیا ہوا ہے کہ عمل غیر سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ پڑھ کے ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو بندوں کا؟ ہر ایک آیا کھڑا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے. اگر مرنے والے کو فائدہ ہے ہی نہیں زندہ لوگوں کے عمل کا تو یہ نماز جنازہ تو عمل غیر ہے، یہ زندہ لوگوں کا عمل ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا عمل غیر سے تو پھر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اٹھائے اور جا کے دفن کر دے. اگر پوچھا جائے جی کیوں جمع کرتے لوگوں کو، کہتے ہیں جی فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو. اگر نماز جنازہ جو عمل غیر ہے اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے، 2 دن بعد جمع ہو کے بیٹھے، 3 دن بعد بیٹھے، 10 دن بعد، مہینے بعد، 40ویں پہ بیٹھے، سال کے بعد برسی ہو، جب بھی نیکی کرے اس کے لیے اس کو بیچے تب بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ یہ عقیدہ بڑا پھیلایا، کہتے مرنے والے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ مٹی تھا، مٹی میں رکھا، کہانی ختم ہو گئی. کہتے دنیا میں جب کوئی بات ختم کر رہی ہوں نا کہتے مٹی کو، کیا مطلب کہ ختم ہی کر دو. اب انسان یہ سمجھتے ہیں فوت ہو گیا قبر میں رکھا ہے، مٹی ڈالی، مٹی تھا مٹی میں چلا گیا، بس کہانی ختم ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہانی ختم ہو گئی، ان کے لیے میرے آقا فرما رہے کہانی مٹی ڈالنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ کہانی شروع وہیں سے ہوتی. تم نے تو یہ سمجھا کہانی ختم کر کے آئے ہیں، تم نے یہ سمجھا اس کی کہانی ختم کر کے اٹھائے. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز، صحیح مسلم کتاب الجنہ وصیفۃ نعیمہا. لے آئے حدیث پاک، میں کھول کے دکھاتا ہوں، متفق علیہ حدیث پاک ہے. ارے تم نے سمجھا کہانی ختم ہو گئی اور آقا فرما رہے تم پیچھے ہٹتے ہو نا مٹی ڈال کے، تم نے سمجھا مٹی تھا مٹی میں چلا گیا. جب پیچھے ہٹتے ہو نا قبر سے جو تمہارے قدموں کی آواز ہے، یہ قدموں کیا کہتے ہیں قبرستان میں آرام سے چلے تاکہ آواز نہ پیدا ہو، وہ آواز تم سنو یا نہ سنو، جسے مٹی ڈال کے ختم سمجھ کے آ رہا ہے، ختم ہو گیا. آقا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَانِ عَلَيْهِمْ، وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو ضرور سنتا ہے. اللہ 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 اللہ، کیا بات. آپ نے سمجھا مٹی ڈال دی ختم ہو گیا، وہ تو سن رہا ہے. سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. مردہ تو نہیں سنتا نا. لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، میں نے کہا ٹھیک ہے مردے نہیں سنتے لیکن یہ تو سن رہا ہے. آقا فرما رہے ہیں سن رہا ہے. اچھا اگر وہ جنگ میں بہرا تھا وہ قبر میں جا کے وہ بھی سنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہاں نہیں سن سکتا تھا، کوئی بہرا تھا
قبر میں جا کے وہ بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم اجسام ہے، یہاں کے معاملات اور ہیں، وہاں کے معاملات اور ہیں۔ وہ تو سن رہا ہے، پتہ چلا وہ زندہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نقیرین آتے ہیں، سوال جواب سوال کرتے ہیں، جواب دینا آپ نے ہوتا ہے، تو سوال کبھی مردے سے نہیں ہوتا۔ اگر جنگ میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ میڈیا کا بندہ گزر رہا ہو، دیکھے لوگ جمع ہیں، وہ آ جائے اور مرنے والا جس کا سر پھٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے جسم سے، اور وہ اس کے آگے مائک کر دے بھی سوال کر رہا ہوں تو اس سے جواب دے، لوگ ہنسے کہ بھی مردے سے سوال کر، کیا کہیں گے؟ مردے سے سوال ہو گیا کہ کیسا ہے کرے، تیرا دماغ ٹھیک نہیں؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، سوال مردے سے نہیں کیے جاتے۔ قبر میں فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، پھر یہ کس سے؟ اتنی عقل تو آپ کو سب کو ہے کہ مردے سے سوال نہیں ہوتا، تو سوال تو ہمیشہ زندہ پہ ہوتا ہے۔ تو پھر قبر میں جو 3 سوال فرشتے پوچھیں گے، یہ مردے سے پوچھیں گے یا زندہ سے پوچھیں گے؟ اچھا، وہ سوال جب تک کانوں سے سنے گا نہیں تو جواب کیا دے گا؟ کہ میں آپ کو سوال کروں، آپ سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دے گا؟ کوئی آپ کو سلام کرے، آپ سن نہیں سکتے تو جواب کیا دے گا؟ پتا چلا وہ سنتا ہے تو سوال تو پھر جواب دے گا نا۔ وہ تو سن بھی رہا ہے، قبر میں دیکھ بھی رہا ہے، اسی قبر میں آقا بھی آ رہے ہیں۔ وہ تو جہان ہی بدل گیا۔ تم نے کہا مٹی ڈالی ختم ہو گیا، آقا بتے ختم نہیں ہوتا، کہانی تیری شروع ہوتی ہو۔ سبحان اللہ۔ میری مشکل مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری مشکل مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرا ہر دکھ بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ مقبر میں یا رسول اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا یہی نام کافی ہے، فرشتوں نے کہا بس یہی نام کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحریک بحاد القرآن۔ سبحان عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت پھیلایا بھی جا رہا ہے، تو میں نے چاہیے قرآن اور حدیث میں جو میرے آقا نے جو بات ہم تک پہنچائی وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غیر سے مرنے والے کو پیدا نہیں ہوتا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، 3 چیزیں مرنے والا پیچھے چھوڑ جائے تو قبر میں بھی ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ پہلے جو عمل غیر سے کسی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ حبیب طالب کا ایک شعر ہے، بلکہ حبیب جلندری کا ہے۔ حبیب جلندری نے ایک بڑا انوکھا سوال اٹھایا، وہ علم کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا موت آئی ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں اگر کہانی ختم ہو گئی تو پھر اسے غسل دے کے پانی کیوں رہتی؟ اگر بندہ ہی ختم ہو گیا تو اسے کفن پہنا کے کپڑا کیوں رہ کرتے؟ پھر وہ بندہ ہی ختم ہو گیا مرنے سے تو خوشبو لگا کے خوشبو کیوں رہ کرتے؟ یعنی کہ آپ غسل بھی دیتے ہیں مرنے والے کو، کفن بھی پہناتے ہیں اچھا کپڑا، پھر آپ خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ اگر بندہ ہی ختم ہو گیا تو خوشبو لگا کے خوشبو کیوں ضائع کی جا رہی ہے؟ بندہ ہی ختم ہو گیا تو پھر اچھے کپڑے کفن کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ کفن یہ کپڑا ان کو دے دے جن کے پاس سر ڈھانپنے کا کپڑا نہیں۔ مرنے والے پہ تکلف کیسا ہے؟ ابھی جلندری نے یہ سوال اٹھایا، اس نے کہا جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ اور کہتے ہیں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا؟ کہتے اگر مجھے مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو اچھے کپڑے کیوں پہنائے؟ مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو خوشبو کیوں لگائی؟ مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو پھر نہلایا کیوں؟ آپ کے گاؤں میں اگر مہمان آ جائے بڑی دور سے، آپ گھر لے جائیں، آپ اسے کہیں یہ باتھ روم ہے یہاں نہا لو، وہ نہائے، اچھے کپڑے لے بھی یہ بھی پہن لو، پھر اچھے پرفیوم لے یہ بھی لگا لو، جب سارا وہ تیار ہو جائے اس کے بعد گلی سے مٹی اٹھا کے اوپر ڈال دیں، وہ آپ سے سوال تو کرے گا پھر چھنگ والو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے تکلف کیوں کیا؟ پھر یہی کچھ کرنا تو پہلے تکلف کیسا؟ ابھی جلندری نے سوال اٹھایا، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو کاہے کو نہلایا گیا؟ یہ سوال قائم تھا، اس سوال کا جواب دیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر پیر عبداللہ شریف
آپ جواب دیتے ہیں سوال کرنے والے آپ، میں بتاتا ہوں تجھے غسل کیوں دیا، میں بتاتا ہوں کفن کیوں پہنایا، میں بتاتا ہوں خوشبو کیوں لگائی، سبحان کیوں لگائی خوشبو، کیوں اچھے کپڑے دیے، کیوں غسل دیا۔ میں جب تم نے کسی سے ملنے جانا ہو نا اللہ اللہ تو تیاری کر کے جاتے ہو، سبحان اللہ تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ علاقے کے چیئرمین سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے، کسی ایم این اے سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے، کسی وزیر سے ملنا ہو اتنی تیاری، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو اتنی تیاری، وزیر اعظم سے ملنا ہو اتنی تیاری، تو جتنے بڑے سے ملنا ہو تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم تو اس لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ ہماری آگے کسی سے ملاقات ہوتی ہے، یہ جو فوت ہو گیا ہے یہ تیار ہو کر یہ کس سے ملنے جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اس کی کس سے ملاقات ہے؟ پیر صاحب جواب دیتے ہیں، ارے تم نے سمجھا قبر میں رکھا کہانی ختم ہو گئی، ارے تم نے سمجھا کہانی ختم ہوئی، آتا پڑھاتے کہانی باتیں شروع ہوتی ہے، کیوں؟ تم نے سمجھا مٹی ڈالی ختم، اسی قبر میں آقا اسی قبر میں مصطفیٰ آتے اور ہر مرنے والا مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ رب کو گھبرایا نہیں تھا کہ بندہ تیاری میں نہ ہو، یار سے ملاقات کر لے۔ ویسے غسل دو، اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، کیونکہ آج اس کی میرے محبوب سے ملاقات ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں تم نے سمجھا کہانی ختم ہو گئی تو پھر خوشبو کیوں لگائی، اچھے کپڑے کیوں دیے، غسل کیوں دیا؟ اس لیے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، سبحان اللہ۔ آقا پہ نگاہ پڑتی ہے نا، اب رہتے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، تم مسافران لاحت اس لیے نہا کے قبروں کے مسافر ایسے نہیں نہلائے جاتے کیونکہ آگے یاد میں ملاقات ہو۔ آقا فرماتے تین باتیں ایسی ہیں، مرنے والا پیچھے چھوڑ گیا تو قبر میں بھی جب ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، تو تین کیا؟ میں صدقہ جاریہ سے مرنے والا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، نیکی ایسی چھوڑ گیا، اس کی وفات کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کریں تو میں قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی اس نے نلکا لگوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، سکول بنوا دیا، کوئی نیکی کر گیا ایسی کہ لوگ بعد میں بھی اس سے نفع حاصل کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دوسری بات آقا بناتے ہیں اور علم یونتا، اگر مرنے والا علم نافع چھوڑ گیا، علم نافع وہ ہوتا ہے جس سے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ ایسا علم نافع نہیں جو مصطفیٰ کے عیب دکھائے کسی نہیں، علم نافع وہ ہے جو مصطفیٰ کی گلی میں پہنچائے، جو مصطفیٰ کی غلامی میں لائے، وہ علم نافع ہے۔ مرنے والا اگر علم نافع چھوڑ گیا، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کریں گے مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ تیسری بات آقا فرماتے ہیں کہ او والد صالح یدعو لہ، اگر مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا اور نیک اولاد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ ماں باپ کی درجے قبر میں بلند کر دے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، تو والدین کے لیے جب اولاد دعا کرتی ہے اللہ قبر میں درجے بلند کرتا ہے۔ اولاد بسم اللہ یہاں پڑھتی ہے، درجے ماں باپ کی قبر میں بلند ہوتا ہے۔ نماز اولاد یہاں پڑھتی ہے، فائدہ ماں باپ کو قبر میں ہوتا ہے۔ اگر اپنے عمل سے پیدا ہوتا تھا یہ تو اولاد کا عمل ہے، تو اس سے بھی تو پیدا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ عمل غیر سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات تھی کہ والدین کی بخشش کی دعا کرنا، یہ اولاد اور والدین کا دوسرا حق ہے۔ اب دو حق رہتے ہیں، میں نے آیت کی طرف بھی آنا تھا کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، تو میں اگلے دو حق بتا کے ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ تیسرا حق والدین کا اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ انجاز وعدوں کو پورا کرنا۔ اولاد پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو منت جب نظر ہے کہ وعدہ اس کو پورا کرنا، یہ والدین کا اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ والد نے منت مانی تھی کہ میں حج پہ جاؤں گا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اب اولاد سے لازم ہے کہ وہ والدین کی طرف سے حج کرے۔ اگر والدین کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ماہ میلاد آتا تھا تو وہ مصطفیٰ کی آمد کا جشن مناتے تھے، اب والدین کی وفات ہو گئی لیکن عمر بھر والدین نے اس نیکی کو جاری رکھا۔ اب والدین نہیں رہے، ماہ ربیع الاول آیا، آپ کو یاد آیا میرا والد میری والدہ اس تاریخ کو خوشی کیا کرتے تھے مصطفیٰ کی آمد کی، اب تو وہ حیات نہیں۔ اگر والدین کی اس نیکی کو آپ آگے جاری رکھیں گے تو یہ والدین کی روح قبر میں بندے سے خوش ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آدمی آتا ہے۔ پھر چوتھا اور آخری حق جو ہے
والدین کا جو اولاد پر رہتا ہے وہ یہ ہے کہ بر الاصدقاء، کہ والدین کے جو طرف جو رشتے ہیں بر الاصدقاء ان کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی کہ والد کی طرف سے جو رشتے ہیں، والد یعنی کہ آپ کے چچا، آپ کے دادا، تو ان کے ساتھ نیکی کرنا والد کی وفات کے بعد بھی یہ والد کا اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ جب تک والد زندہ ہو تب تک تو بندہ ان کے ساتھ تعلق رکھے، اچھا حسن سلوک بھی ہو، والدین چلے جائیں تو تعلق ایسا نہ رہے جس پہ والدین کی روح ناراض ہوتی ہے، لیکن اولاد اگر والدین کو ان کی وفات کے بعد بھی خوش رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ بر الاصدقاء والد کی طرف رشتے ہو، ان کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آئیں، اور پھر ادھر والدہ اگر فوت ہو تو والدہ کی طرف جو رشتے بنتے ہیں، یعنی آپ کی نانی، پھر اسی طرح آپ کے ماموں، ان کے ساتھ نیکی کرنا، خالہ ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ والدہ کا اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والد کی طرف سے رشتے ہوں یا والدہ کی طرف سے ان کے حسن سلوک کرنا، یہ والدین کا چوتھا حق ہوتا ہے جو اولاد پر قائم ہے۔ یہ وہ چار حق وہ تھے جو مرنے کے بعد بھی اولاد پہ قائم رہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کروں گا۔ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اپنی عبادت کی فوراً بعد اللہ نے پہلی بات کی وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان میں ایک ہی نقطہ یاد کرنا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ احسان کیا ہے، جو میں ابھی ختم کرنے لگا تھا لیکن دوستوں نے بتایا کہ 10 منٹ تک بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس لیے میں ان کی اجازت سے تھوڑی بات آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان کیا ہے جو ہم نے کرنا ہے، جن کے والدین حیات ہیں وہ بھی، جن کے والدین وفات پا گئے وہ بھی۔ اب احسان کیسے کریں؟ اب لفظ احسان آج بس یہ حسن سلوک کا لفظ بول کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ جب تک احسان کا پتہ نہیں ہوگا بندہ احسان کرے گا کیسے؟ آج کل نام رکھے جاتے ہیں احسان، بچہ پیدا ہوتے نام احسان رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کس طرح بھی ہم بولتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ احسان کیسے کرنا؟ والدین کے ساتھ ہے۔ کرنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں بچے کا مجھ پہ احسان ہے، کبھی اتاروں گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو والدین کے ساتھ بھی تو احسان کرنا ہے۔ اب ایک آج اس پوری آیت دو آیتوں میں ایک نقطہ کرتا ہوں، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی بھی عربی میں ملے گا۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے جو علماء لغت ہیں، جو زبان کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے لفظ احسان کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے دو لفظ اور ہیں، پہلے ان کو سمجھا جائے پھر احسان کی سمجھ آتی ہے۔ وہ دو لفظ کون سے؟ وہ آپ بھی بولتے اپنی زبان میں بھی بولتا ہوں، الفاظ آپ کے بیان کرتا ہے لیکن اس کا معنی ہمیں نہیں آتا۔ اب احسان کو سمجھنا ہو تو دو لفظ کون سے ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے؟ وہ پہلا لفظ ہے ظلم۔ ظلم ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فلاں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، فلاں بڑا ظالم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، عربی لغت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، لسان العرب کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، سیاح کو پڑھیں، قاموس کو اٹھائیں، المفردات کو، جو بھی لغت کتاب پڑھیں گے آپ کو یہ لفظ کا معنی ملے گا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل نہیں تھا، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل، اس کی جگہ نہیں تھی، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، پگڑی سر پہ رکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ پگڑی یا ٹوپی پاؤں میں رکھ دے تو یہ ظلم ہو، کیونکہ ٹوپی کا محل سر ہے، پاؤں نہیں ہے۔ اب جوتا جو ہم پہنتے ہیں، جوتے کا محل کیا ہے؟ پاؤں۔
اگر کوئی جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ جو جگہ تھی وہاں نہیں رکھا ہے۔ جس کی جو جگہ بنتی ہے اس کو وہ جگہ دینا یہ عدل ہوگا، نہ دینا یہ ظلم ہوگا۔ عدل اور ظلم کا معنی سمجھ لیں، جس کا جو مقام بنتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے وہ کریں گے تو عدل ہوگا، اگر ان کو ان کا مقام نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ علماء کا ایک مقام ہے، اگر وہ مقام کسی نے دیا تو عدل کیا، وہ مقام جو بنتا تھا نہیں دیا تو ظلم ہوگا۔ کسی ایک مؤدب جس کا ادب کرنا ضروری ہے ایسا بنتا جس کا ایک وقار ہے، عزت ہے، معاشرے میں مقام ہے، اگر آپ نے اس کو وہ مقام دیا تو عدل ہے، اگر وہ مقام جو اس کا بنتا تھا نہیں دیا تو یہ ظلم ہے۔ ہر بڑے کا جو مقام بنتا ہے آپ نے دیا تو عدل ہے، وہ مقام نہیں دیا تو ظلم ہے۔ ہر معاشرے کے باعزت شخص کا جو مقام بنتا ہے، جس شے کا جو مقام بنتا ہے وہ نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا، وہ مقام دیں گے تو عدل۔ اب یہ ہے ظلم اور عدل کی مثال میں نے آپ کو دی۔ اب والدین کے ساتھ عدل نہیں کرنا، احسان کرنا۔ عدل یہ ہے جتنی نیکی کی اتنی کرے تو عدل ہے، جتنا اس نے بھلائی کی آپ اتنی کریں گے تو عدل ہوگا، اگر اس سے بڑھ کے کریں گے تو احسان ہوگا۔ یعنی کہ آپ کسی کے علاقے میں گئے، اس نے آپ کو چائے پلائی، رخصت کر دیا، وہ آپ کے علاقے میں آیا، آپ نے چائے بھی پلائی، ساتھ کھانا بھی کھلایا، تو آپ نے بڑھ کے کیا۔ وہ اگر چائے پلاتے تو عدل ہوتا، آگے بڑھے تو یہ احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ عدل نہیں، وبالوالدین عدلا، ایک بار بھی نہیں کرتا، وبالوالدین احسانا، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ ہر جگہ پہ رب کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر فرماتا عدل کرو تو والدین کے ساتھ اتنی نیکی کرتے جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ کی۔ اب والدین کا جتنا پیار اولاد پہ ہے، اگر اولاد اتنا پیار دے والدین کو تو عدل ہوگا۔ ماں جتنی محبت اولاد سے کرتی ہے، اولاد اتنی محبت دے تو عدل ہوگا، جب اس سے بڑھ کے دے گی تو یہ احسان ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حسین ہے سے حیا کا موسم، حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول علم عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین جیسے یزیدیت سے یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یزون جیسے نبی مرسل کی زندگانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ احسان کی بات مکمل کروں۔ بہت اوپر ہو گیا، تو احسان تب بنے گا جب والدین نے جتنی نیکی ہمارے ساتھ کی نا ہم اس سے بڑھ کے تب جا کے احسان ہوگا۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں والد نے ہمارے ساتھ کیا نیکی کی، کس درجے کی، کتنی محبت کی۔ اگر آج ہم اتنی محبت والدین سے کرتے ہیں تب تو عدل، اتنا خیال والدین کا رکھتے جتنا انہوں نے رکھا تھا تب تو عدل ہے، اگر اس سے بڑھ کے کریں گے تو پھر احسان ہوگا۔ اچھا، ماں نے جو ہمارے نیکی کی، والدہ نے، اب والدہ کی نیکی کیا ہے آپ جانتے، سارے ہم اس مراحل سے گزرے بیٹھے۔ ایک صحابی ہے، میں آخری بار حضور میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کے سارے مناسک کروائے، طواف کرایا، صفا مروہ پہ لے گیا، عرفات میں لے گیا، ہر جگہ پہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے سارے مناسک کرائے۔ حضور کیا میں نے والدہ کا حق پورا کر دیا؟ آقا فرماتے ہیں تو نے والدہ کا حق کہاں ادا کیا ہے؟ وہ ایک رات جو سخت سردی کی تھی اور تو چھوٹا تھا، پیشاب کر دیا، سونے کے لیے خشک جگہ اور نہیں تھی، تیری ماں اس گیلی جگہ پہ سوئی، تجھے خشک جگہ پہ سلایا، ارے تو نے تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اگر والدہ کے ساتھ اتنی نیکی بھی کر لیں، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرائیں، حج کے مناسک کرائیں، ایک رات کی تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکے۔ جو وضع حمل کا تکلیف ہوتی ہے اس ایک لمحے کی تکلیف کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا، تو اس والدہ کے ساتھ احسان کیسے کرے؟ پھر والد کا کردار دیکھیں، بچہ پیدا ہو جائے باپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، ماں کا امتحان پہلے شروع ہوتا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ ماں کا امتحان ہے، یہ رب قرآن میں بتاتا ہے۔
پھر والد امتحان تب شروع ہو جب بچہ پیدا ہو گیا. بچہ تھوڑا سا بیمار ہو پھر انسان کا دل نہیں چاہتا کہ جاب کرنے جائے, باہر جائے. وہ کہتے ہیں بیٹا بیمار ہے, بیٹی بیمار ہے, باہر جانے کو دل نہیں کرتا. کوئی کام کرے خیال اولاد کا رہتا ہے. کاروبار میں ہو خیال اولاد کا, مسجد جائے خیال اولاد کا, جہاں جائے اولاد کا خیال. تو والد کا مرکز و محور اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر آج اولاد کا مرکز و محور اس کا باپ ہے تب تو عدل ہو. اگر اس سے بڑھ کے چاہے کہ باپ کو تو تب جا کے احسان ہوگا. اب انسان تو والدین کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتا تو بڑی تعالیٰ عدل ہی نہیں کر سکتے ہم. اور تو نے فرمایا احسان کرو. احسان کیسے کریں؟ اب اللہ فرماتے آؤ میرے بندو, میں جانتا تھا تم عدل بھی نہیں کر سکتے لیکن احسان کی بات کی ہے والدین کا عظمت و وقار بتانے کے لیے. بولا کوئی طریقہ بتا احسان کے درجے پہ پہنچ سکے. میں آؤ ایک راستہ بتا دیتا ہوں. اگلی آیت پڑھ کے دیکھ, اللہ نے وہ طریقہ بتایا. کیا کرے مولا؟ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے آگے ذلت کے ساتھ بازو جھکا کے رکھو. پھر کیا کرے مولا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ وہ راز ہے جو بتا کے میں نے بات ختم کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے لیے ایسی دعا مانگ, اے ہمارے رب ارحمہما, میرے والدین پہ رحم کر. کما, یہ کما تشبیہ کے لیے آتا ہے. کیسا رحم کروں؟ کیسا رحم کر رہا ہے؟ ربیانی صغیرا, جیسے میرے والدین نے میں جب چھوٹا تھا میری پرورش کی. مولا جیسا رحم انہوں نے مجھ پہ تب کیا تھا میرے والدین پہ تو ویسا رحم کر. اب دیکھنا یہ کما ربیانی صغیرا, یا یہ کیوں نہیں فرمایا کما ربیانی کبیرا؟ بچہ 20 سال کا ہو تب بھی تو والدین کے لیے بچہ ہے, 15 سال کا ہو تب بھی ان کے لیے بچہ ہے, 2 مہینے کا ہو تب بھی بچہ. کما ربیانی کبیرا نہیں فرمایا, کما ربیانی صغیرا فرمایا. جب بچہ چھوٹا ہو والدین جو رحمت کرتے ہیں مولا تو ویسی رحمت کر میرے والدین کے ساتھ. اب دیکھ رہا جی بچہ 2 مہینے کا ہو, 6 مہینے کا, سال کا, آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ اسے اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں. وہ 6 مہینے کا بچہ آپ کی داڑھی پکڑتا ہے تو زور سے کھینچتا ہے. اور چھوٹے بچے ہاتھ میں چلے چھوڑتے نہیں ہیں آسانی چھوڑتے, داڑھی پکڑ لے آپ کی تو وہ کھینچتا ہے. داڑھی نہ ہو سر کے بال کو تو سر کے بال پکڑ کے کھینچتا ہے. سر پہ ٹوپیاں اتار کے پھینکتا ہے. پگڑی پہنی ہے وہ آپ کو پگڑی اٹھا کے پھینک دیتا ہے. آپ پھر سر پہ رکھتے وہ پھر اٹھا کے پھینکتا ہے. جب پگڑی اتار کے پھینکتا ہے کبھی آپ اسے کچھ کہتے ہیں؟ آپ کی داڑھی کھینچتا ہے بچہ, کبھی اس کے ہاتھوں پہ کچھ آپ دیکھتے کہ اس کے ہاتھوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی, خون تو نہیں نکل رہا. داڑھی کھینچے 6 مہینے کا بچہ آپ اسے چومتے, پگڑی گرا دے چومتے ہیں, وہ ٹوپی گرا کے نیچے پھینک دے, پھر سر پہ رکھ کے انتظار آگے کرتے ہیں, وہ پھر اٹھا کے پھینکتا ہے. اگر وہی بچہ جب 15 سال کا ہو پھر آپ کی داڑھی کھینچے پھر کیا کریں گے؟ 20 سال کو آپ کی پگڑی اتار کے پھینکے کیا کریں گے؟ اسی بچے کو تھپڑ ماریں گے, اسی کو اسے گھر سے بھی نکالیں گے, گالیاں بھی دیں گے, باتیں بھی کریں گے. کیوں؟ آپ کا ہی تو بیٹا جب 6 مہینے کا تھا تب تو ہاتھ چومتے تھے, جب سال کا تھا تب تو ہاتھ چومتے تھے. وہ نافرمانی کرتا, رحم کرتے تھے, پیار کرتے تھے. تو کما ربیانی کبیرا نہیں فرمایا. جب بچہ چھوٹا ہو جو طریقہ ہمارا ہوتا ہے اولاد کے ساتھ, اللہ نے یہ طریقہ سکھایا کما ربیانی صغیرا. اے میرے بندو والدین کے لیے دعا مانگو رحم کی, اور ایسی دعا مانگو جب تم چھوٹے تھے جیسے تم پہ وہ رحم کرتے تھے, تم نافرمانی کرتے وہ معاف کرتے تھے, تم بات نہیں مانتے وہ معاف کرتے تھے, تم داڑھی پکڑتے معاف کرتے تھے, پگڑی گراتے معاف کرتے تھے. یوں دعا مانگو مولا میرے والدین کی بوڑھی اس بڑھاپے کو مت دیکھ, میرے ماں باپ کے گناہوں کو مت دیکھ مولا. جیسے بچپن میں یہ مجھے معاف کر دیتے تھے آج تو بھی ان کو ویسے معاف کر. یہ ہے کما ربیانی صغیرا. جو کیا کرو درجہ احسان پہ لے جانا تمہارے رب کا کام ہے. اے والدین کے ساتھ جن کے والدین حیات ہیں وہ بھی, جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ بھی, میں نے دونوں کے لیے تھوڑی بات بتا دوں. تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر میری کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو ایک بات کا یقین کیجیے گا, میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا.